کسی نے ایک سوال کیا کہ درگاہ میں لوگ جاتے ہیں اور اتنا یقین کرتے ہیں، اس پر آپ کیا بولیں گے؟ دور دور سے تک خاص یہاں جاتے ہیں، اور جہاں تک میں جانتی اور دیکھتی ہوں کہ سعودی عرب میں بھی تعویذ وغیرہ ممنوع ہیں۔ اچھا، بہرحال کسی نے ایک سوال کیا، دو ہے شاید، کہ کچھ لوگ ہیں جو درگاہ سے بڑا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ درگاہوں پر جاتے ہیں، حتیٰ کہ دور دور سے آتے اور جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، اب یہ میں نے جیسا کہا کہ ہندوستان میں چونکہ ہم ہندو قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے گہرے تعلقات رہے، ہم نے ان سے بہت سے شرکیہ چیزیں اور جو ہے بدعتیں سیکھ لی، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردہ لوگوں کی قبروں کو پہلے تو عمارتیں تیار کرتے ہیں، اس سے بہترین مقبرے تیار کرتے ہیں، ان مقبروں پر جا کر پھر منت مرادیں اور ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں اور ان سے شرک کرتے ہیں اور ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے، نہیں کر سکتا ہے، شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ ٹھیک، اب لیکن بہرحال ایک طریقہ بن چکا ہے، کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ دیکھیے کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، میں یہاں بولنے کھڑا نہیں ہوں، کیا بات صحیح میں نے آپ بتا دیا، جو گزر چکی جانے دیجیے، ہم زندہ ہیں، ہم کو اس پر عمل کرنا۔ تو لوگ بولتے ہیں ہمارے بڑے گزرے، ان کا کیا، ان کا جانے دو، وہ اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے آخر انہوں نے توبہ کر لی اللہ سے، لیکن ابھی مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، ہم جو زندہ ہیں، جو گزر چکے جانے دی، ہم کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا ہے، تو لہٰذا یہ عمل کہیں بھی درست نہیں۔ رسول اللہ نے جو اجازت دی وہ مقبروں پہ نہیں، درگاہوں پہ جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ قبروں پر جانے کی اجازت دی۔ قبر کو دیکھ کر عبرت یاد آتی ہے، مقبروں کو دیکھ کر، درگاہوں کو دیکھ کے عبرت کہاں یاد آتی ہے؟ آتی ہے کسی کو؟ جو کچھ حدیث میں الفاظ ہے وہ قبر ہے، قبر کو دیکھیے آپ، مٹی ہے، اس پہ جانور ہے، کیڑے اور مکوڑے رہتے ہیں، آپ بولتے کیا مالدار تھا، لیکن دیکھو دفنا ہوا ہے۔ عبرت مقبروں میں عبرت کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیے قبرستان جانے کا واقعہ اور ایک درگاہ جانے کا واقعہ موازنہ کر لیجیے، سمجھ میں آ جائیں گے بات۔ رسول اللہ نے اجازت دی قبروں پر جانے کی، وہ مقبرے نہیں خبریں ہیں، اور وہ بھی مردوں کو جانا چاہیے، یہاں عورتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اکثر۔ تو بہرحال دیکھیے اب آپ کو ایک قبرستان جانا، کیسے جاتے ہیں آپ؟ عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں، دل میں آپ اپنے آپ سے پریشان ہوتے ہیں، دنیا سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے، اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس معاملے میں آسانی کر، خبر ہے نا، یہ ہے نا۔ اب دیکھیے آپ درگاہ پر جا رہے ہیں، درگاہ پہ جانے سے پہلے عورتیں ایک دوسرے کو فون کرتی، چل رہے کیا؟ قبرستان پہ کرتے ہی کبھی؟ تو تمہیں عبرت نہیں ہے، دنیا اور رنگینیاں ہیں، چل رہے کیا؟ ہم بھی جا رہے، ٹھیک ہے ہم بھی آ رہے، تو تم گیلا لو ہم سوکھا بناتے، مطلب تم کچھ تو بھی گیلا سالن بنا ہم سوکھا۔ قبرستان میں جا کوئی کھانا کھاتا ہے کبھی؟ ٹھیک ہے، پھر وہاں سے نکل کر تم کون سا کپڑے پہن رہے ہم کون سے پہن رہے؟ کیا کوئی قبرستان میں نئے نئے کپڑے پہن کر جاتا ہے کبھی؟ نئے نئے لباس پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے عمارتوں کی تعریف، دروازوں کی تعریف، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہو، گنبدوں کی تعریف، اور انڈے شتر مرغ کے لٹکے ہیں، اور سونے کی چاندی کی چینیں ہیں، بڑے بڑے خوبصورت غلے، خوشبو کی بالکل ایک دم ہر جگہ وہ ہے، مور کے پر، قیمتی قیمتی آلات، اچھی اچھی چادریں مخمل کے، یہ اس نے 1 لاکھ کا فلاں لا کے ڈالا، اس نے پوری دنیا یاد آ رہی، ادھر سے عورتیں کھڑی، ادھر سے مرد کھڑے ہیں، سب دنیا ہے، سب دنیا ہے، کوئی آخرت یاد نہیں آتی۔ اور اس پر تو حد، پھر ایک مخصوص دن ہوتا ہے، ہارمونیم بھی چالو، ہجڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں بھی بج رہی ہیں، اور واہوائی بھی ہو رہی ہے، اور پیسے بھی دی جا رہے ہیں۔ اپنی خبر میں باپ کی جا کے کوئی کرتا ہی ہارمونیم بجاتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر؟ تو یہ خبریں دنیا یاد دلا رہی ہے آج کل، جبکہ خبر پہ جانا چاہیے جو آخرت یاد دلائے، یہ مقبرے دنیا یاد دلاتی ہے، اور انسان دنیا میں تصور کرتا ہے کاش میرا مقبرہ بھی ایسی بنے، کوئی اپنی خبر دیکھ کے بولے گا میری خبر ایسی بنے؟ تو ہم کو جو اجازت ہے صرف قبروں پر جانے کی، وہ مردوں کو مقبروں پر جانے کی اور درگاہوں پر اجازت شریعت نہیں دی، اس لیے کہ قبر پہ جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے، مقبروں پر دنیا یاد آتی ہے۔ آگے انہوں نے سوال کیا کہ